السلام علیکم۔ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج میں واقعہ بیان کروں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ بڑی فصاحت و بلاغت والی عورت تھی۔ ان کا قصہ ہم ان عورتوں کے لیے بیان کرتے ہیں جن کا شوہر سے جھگڑا ہو جائے، کسی قسم کی ناچاکی، گرما گرمی ہو جائے تو اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے جن کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے ہی بارے میں اور اوس بنت الصامت کے بارے میں سورۃ المجادلہ کا ابتدائی حصہ نازل ہوا۔ وہ اس طرح کہ میں ان کے پاس تھی اور وہ بڑی عمر کے ہو چکے تھے۔ اب مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ ایک دن کسی بات میں میری ان سے ان بن ہو گئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا، ترجمہ: تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے میرے نزدیک ہونا چاہا تو میں نے کہا، ترجمہ: ہرگز نہیں، خدا کی قسم اب تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے، چونکہ اب تم نے یہ بات کہہ دی ہے، یعنی پہلے ہم مسئلہ معلوم کریں گے، اس لیے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرائیں گے۔ کہتی ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی مجھ پر غلبہ پانے کی، لیکن میں ان پر غالب آ گئی، جیسے ایک عورت بوڑھے مرد پر غالب آ جاتی ہے۔ چونکہ وہ بوڑھے تھے، میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ان کی ساری شکایتیں بیان کرنا شروع کر دیں اور بڑے فصیحانہ انداز میں شکایت کی، جس کو ابن ماجہ و حاکم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے، اے اللہ کے رسول! جوانی اب میری بوسیدہ ہو چکی ہے، اپنا جسم اس کے لیے بچھائے رکھا، دل و جان سے اس کی خدمت کی، اب میں عمر کی آخری منزلیں طے کر رہی ہوں اور اب میرے بچے مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب بچوں کو اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، اس کے پاس چھوڑوں تو یوں ہی قسمہ پرسی میں ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا شروع کی، اے اللہ! تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما۔ اے اللہ! میں اپنی تنہائی اور مصیبت کی فریاد تجھ ہی سے کرتی ہوں۔ یہ بات کہتی رہی یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر اترے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور شکوہ زاری کرنے لگی اللہ کے آگے، اور اللہ سنتا تھا سوال و جواب تم دونوں کا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو اس کی بات کو کیسے نہ سنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے خولا، تیرے چچا کا بیٹا اب ضعیف ہو چکا ہے، اب تو اللہ سے ڈر، ان کے بارے میں ان کی تکالیف پر صبر کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا، اے خولا، تمہارے اور تمہارے شوہر کے بارے میں اللہ نے احکامات نازل فرما دیے، اب اپنے شوہر کو کہو کہ اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کے طور پر ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے۔ تو کہنے لگی، اس کے پاس تو آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام یا باندی نہیں ہے۔ تو فرمایا، اسے کہو 2 ماہ متواتر روزے رکھے۔ کہنے لگی، وہ تو شیخ کبیر ہیں، وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ تو فرمایا، 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ بھی اس کے پاس نہیں۔ تو فرمایا، ہم کھجور کا کھجا دے کر تیری مدد کریں گے، وہ مسکینوں کو کھلا دے۔ تو کہنے لگی، کچھ کھجور کے کھجے میں بھی دے کر اپنے شوہر کی مدد کروں گی، یہاں تک کہ 60 مسکینوں کے لیے یہ مقدار پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم نے صحیح کیا اور اچھا کیا، اب جاؤ اس کی طرف سے ان چیزوں کا صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آپ نے پہچانا یہ کون تھیں؟ یہ خولا بنت ثعلبہ تھیں۔ ان کی آواز کو رب العالمین نے عرش پر سنا، یعنی ان کی عاجزی کو قبول کیا، اور سنتے تو وہ سب کی ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ میں ان کا تذکرہ تمام عورتوں کے لیے باعث مسرت رہے گا۔ اسی لیے جب کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گدھے کی سواری پر جا رہے تھے، آس پاس لوگ تھے، راستے میں خولا نے ان کو روکا اور ان سے کچھ کہنا چاہتی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ تو اس پر آپ سے لوگوں نے کہا، آپ ایک بھیا کی وجہ سے راستے میں رک گئے۔ تو فرمایا، ترجمہ، کیا تم جانتے ہو یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ خولا بنت ثعلبہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ان کی بات کو سنا۔ میں کون تھا جو ان کی بات کو ٹالتا؟ کیا رب العالمین اس عورت کی بات کا جواب دے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب نہ دے؟ یہ تو تھا اسلام میں مسلمان بیوی کا ایمانی معیار اور اللہ کی ذات پر قابل بھروسہ کہ اس کو اگر تکلیف پہنچی تو فوراً اللہ سے فریاد کرتی۔ جس نے یہ مشکل بھیجی ہے وہی اس کا حل بھیجے گا۔ وہ ہر مشکل اثر کے بعد آسانی یسر دیتا ہے۔ مشکل حالات کا ظاہر ہونا بھی اس کے امر کے تابع ہے، اس کے ہاتھ میں ان کا حل بھی ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ترجمہ، بے شک
وہی اللہ ہے جو ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ خوشی یا غم کی کیفیات بھیجنا، ہنسانا، رلانا، مارنا، زندہ کرنا اور کسی کو لڑکا کسی کو لڑکی بنانا اس کا کام ہے، اور یہ کہ اس کے ذمے ہے دوسری دفعہ اٹھانا۔ وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اسی نے کسی کو غنی اور کسی کو فقیر بنا دیا۔ دنیا کی تمام الٹ پھیر، بگاڑنا، بنانا، خیر و شر سب اسی کے دست قدرت میں ہے، لہٰذا مایوس نہ ہوں۔ کیسے ہی پریشانی والے حالات ہوں، اللہ سے مانگیے، وضو کریے، دھیان کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیے اور اللہ سے اپنی شکایت کو کہیے، جیسے خولہ نے کہا تھا، اللہم انی اشکو الیک۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ ہی سے شکایت کرتی ہوں، اے اللہ میں اپنی تنہائی اور مصیبت کی فریاد تجھ ہی سے کرتی ہوں۔ اے اللہ، گھر ویران ہو گیا اور اولاد پریشان ہو گئی، اے اللہ آپ ہی اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو ساتھ صبر کے اور نماز کے، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ لہٰذا شوہر کے گھر کی تمام شکایات اور پریشانیاں اللہ ہی سے کہیں اور نماز دھیان کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی سے اپنی مشکلات کا حل چاہیے، وہی حالات بھیجنے والا ہے، وہی حالات درست کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا غم اور پریشانی والا حال ہو جو بہت ستائے تو یہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اسے بیان کر دیا جائے، اس کو دل میں چھپا کر نہ رکھے۔ گھر میں کوئی سمجھدار ہو تو اس سے بیان کر دیا جائے، اس سے مشورہ لیں یا اپنے محرم بھائی، والد، چچا وغیرہ ان لوگوں سے پوچھ لیں، اس لیے کہ قدرت نے انسان کے جسم میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر غموں کو بیان نہیں کرے گا، مخلص دوستوں سے اس کا حل نہیں چاہے گا، تو اس غم کی تکلیف کو چھپانا کئی طرح کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماریوں کے پیدا ہونے یا پڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مسائل اور پریشانیوں کا حل کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اسی اللہ کا حکم ہے اور اسی کے نبی کا طریقہ ہے کہ مشورہ کر لیا کریں، بیان کر دیا کریں، دل میں گھرتے نہ رہیں، اکیلے اکیلے سوچتے نہ رہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور پہلی مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، اور آ کر پریشانی کو چھپانے کے بجائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرما دیا۔ انہوں نے بہت تسلی دی اور اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے گئیں، اور ان دونوں کی تسلی دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہلکا ہو گیا۔ اور اگر کسی کے شوہر یا ساس
بہت ہی غصے والے ہیں اور چڑچڑا پن مزاج میں آ چکا ہو تو ان کے کھانے پر یا پانی پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں اور اس طرح دم کر دیں کہ تھوک کے معمولی سے ذرات بھی اس میں جائیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہم دم کرتے ہیں تو اس میں تھوک کے ذرات لازمی جانے چاہیے۔ کسی بھی دم کریں، کوئی بھی دم کریں، سر کا درد ہو، جسم میں کوئی تکلیف ہو، کسی بھی حوالے سے آپ دم کریں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تھوک کے ذرات جانے چاہیے، اس لیے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے شرح مشکوک میں لکھا کرتے وقت تھوک کے معمولی ذرات بھی گر جائیں اور بچہ بھی غصے والا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی 40 دن میں اس کا نمایاں اثر ہوگا اور سب گھر والوں کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے۔ اللہ کے پاک نام میں بہت ہی برکت ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر شوہر کی عمر زیادہ ہو یا کسی بھی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے، چاہے بیمار ہونے کی وجہ سے، تو اب بیوی کو ان کی باتوں پر صبر ہی کرنا چاہیے، اگرچہ بسا اوقات اس مرحلے پر بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے میں بھی یہی ہے کہ حضرت خولہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شکایت سننے کے بعد ان کو یہی نصیحت فرمائی کہ اب تمہارے شوہر ضعیف ہو چکے ہیں، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اب تو تمہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب ان کی کڑوی باتوں پر صبر کرو گی تو بہت اجر ملے گا۔ جب جوانی ہوتی ہے، مزاج ٹھیک ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اس وقت تو سب حاضر حاضر کہتے ہیں، لیکن نیک بیوی کا کمال تو یہ ہے کہ جب پریشانی آئے، تکلیف ہو، جب برداشت کرنا مشکل ہو تو اللہ سے ثواب لینے کی امید میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے جذبے میں آپ شوہر کی خدمت کریں، ان کی ہر کڑوی بات کو جی ہاں کی میٹھی گولی سمجھ کر نگل لیں، ان کی ہر فرمائش کو جی ہاں کہہ کر پوری کر دیں، ان کی ہر خواہش اور چاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کی من پسند چیز خدمت میں پیش کر دیں۔ جن افعال سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بالکل نہ کریں، اور پھر بھی ان کو کوئی بات بری لگے تو فوراً معذرت کا لہجہ اختیار کر لیں، اور اگر بیوی کو زیادہ غصہ آئے تو یہ سوچ لے کہ اللہ کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہم سے ان کے حقوق کے ادا کرنے میں غلطی اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ شوہر کی غلطیوں سے درگزر کریں۔ اس طرح تحمل اور برداشت کرنے اور صبر کرنے سے دین کا بڑا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
بیویوں، تم کو مرد کے غصے کی وجہ سے غصہ آنا یہ بتلاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مرد سے بڑا یا برابر درجہ کا سمجھتی ہو، کیونکہ غصہ ہمیشہ اپنے چھوٹے یا برابر والے پر آیا کرتا ہے، اور آدمی جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اس پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ چنانچہ نوکر کو آقا پر غصہ نہیں آ سکتا۔ اگر تم اپنے کو مرد سے چھوٹا اور محکوم سمجھو تو چاہے وہ کتنا غصہ کرتا تم کو ہرگز غصہ نہ آتا۔ پس تم اس خیال فاسد کو دل سے نکال دو، اور جیسا خدا نے تم کو بنایا ہے ویسا ہی اپنے کو مرد سے چھوٹا سمجھو، اور مرد کی واقعی غلطی اور بے جا غصہ کے وقت بھی زبان درازی کبھی نہ کرو، اور اس وقت خاموش رہو، اور جب اس کا غصہ اتر جائے تو اس وقت کہو کہ میں اس وقت تو بولی نہ تھی، اب بتلاتی ہوں کہ آپ کی فلاں بات غلط تھی، بے جا تھی یا زیادتی کی تھی آپ نے آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے، پوری بات سمجھ لیتے، آگے کی میری بات بھی تو سن لیتے تو اچھا رہتا۔ اس طرح کرنے سے بات بھی نہ بڑھے گی، اور مرد کے دل میں بھی آپ کی سمجھداری و ہوشیاری و نیکی کا نہ مٹنے والا سکہ جگہ بنا لے گا، اور آپ کی زیادہ قدر ہوگی اور زیادہ عزت ہوگی۔ آپ نے دیکھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی غصے میں آ گئیں، جس کی بنا پر شوہر نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ تم تو مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، لیکن اس میں تو صرف اظہار ہوا اور کفارہ ادا کر کے دوبارہ بیوی بن گئی۔ لیکن بعض اوقات بیوی چپ نہیں ہوتی، بولتی ہی رہتی ہے، منہ زوری، زبان درازی کر کے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی صفائی پیش کرتی ہی رہتی ہے، اپنی غلطی کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو شوہر مار پیٹ کرنے اور ہاتھ اٹھانے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر چپ نہیں ہوتی، معافی کا ایک لفظ ہی نہیں بولتی کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، معاف کر دیجئے، دل میں نہ رکھیے، بھول جائیے، میں بھول گئی، کام کاج کے بوجھ کی وجہ سے غلطی کر بیٹھی، میری اپنی ہی کوتاہی ہے، لیکن آئندہ خیال رکھوں گی، تو پھر جھگڑا اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ شوہر کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں، جو صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ کئی خاندانوں میں آگ لگا دیتے ہیں، کئی خاندانوں کی عزت کو ذلت سے بدل دیتے ہیں، اولاد اور اولاد کی اولاد تک اس کے جراثیم کا اثر جاتا ہے، بھائیوں اور بہنوں پر اس کیچڑ کے چھینٹے پڑتے ہیں، ان کے سسرال والوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے کہ فلاں کے بھائی نے طلاق دے دی، فلاں کی بہن نے طلاق لے لی، فلاں کے چچا نے طلاق دے دی، فلاں کی بیٹی گھر نہیں چلا سکی، فلاں کی ماں شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکی۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتیں بھی اس حکم کو اچھی طرح سن لیں، یہ بھی عام مرض ہے کہ عورتوں میں مزاج شناسی بہت کم ہوتی ہے، بسا اوقات مرد ناخوش ہوتا ہے اور بیویاں اس کو جواب دیے چلی جاتی ہیں، بات کو دباتی نہیں بلکہ بڑھائے جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کی آگ کو بجھاتی نہیں بلکہ اور بھڑکاتی ہیں۔ اگر بیوی یا شوہر چپ ہو جائے تو فوراً جھگڑا ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس وقت وہ غصے میں طلاق دے بیٹھتا ہے۔ ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ غصے میں طلاق ہو گئی، بعد میں دونوں میاں بیوی پچھتائے۔ اس سے
اس سے نہ صرف ان کے گھر والوں کو ہی نہیں بلکہ کئی خاندانوں کو آگ لگ گئی۔ اور بعض عورتیں بیہودہ ہوتی ہیں کہ کھڑے بیٹھے مرد سے کہتی ہیں کہ طلاق دے دے، بس تو اور کیا کرے گا۔ عورتیں اور مرد سب یاد رکھیں کہ طلاق کا لفظ ہی زبان پر نہ آنے دیں۔ ہنسی میں ہو یا غصے میں ہو، یہ لفظ ایسا ہے جیسے بھری ہوئی بندوق کو ہنسی میں دباؤ جب بھی گولی لگ جائے گی، اور غصے میں دباؤ جب بھی گولی لگ جائے گی۔ جب آدمی مر گیا تو کہو کہ میں نے تو غلطی سے غصے میں دبا دی تھی۔ غصے میں بے قابو ہو جانے کو شریعت یا کوئی قانون عذر قرار نہیں دیتا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیے اور وہ تدبیریں پہلے سے معلوم کیجیے جو اس وقت کام دیں، جن سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ تعلیمیں بیکار نہیں دیں، آپ ہی کے کام کے لیے سکھلائی ہیں۔ اب ہم یہاں آپ کے سامنے دو مختصر سے مسئلے مثال کے طور پر میاں بیوی دونوں کی غلطیاں بتانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ ہی پڑھ کر فیصلہ کیجیے گا اور ایسی غلطیوں سے بچتے رہیے گا۔ ایسے امور سے متعلق کئی مسائل دارالافتاء میں روزانہ آتے ہیں، جن میں دونوں اگر تھوڑی سی احتیاط کر لیں یا احتیاطی تدبیر اختیار کر لیں تو اچھا بھلا باغ ہرا بھلا گلشن جھلس میں نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ زوجین کو توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی شیطانی نفسانی حربوں سے اور جذباتی تلخی، ترش روی، بدسلیقی، زبان درازی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میاں بیوی کی معمولی سی چھوٹی سی غلطی جو ماچس کی تیلی کے برابر ہے لیکن پورے گھر کو اس طرح آگ لگا دیتی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنی چھوٹی سی بات جو بڑھ کر ایسی تباہی مچائے گی، وہ ہم اب مکالمہ کے انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس میں احتیاط کریں اور شوہر کے سامنے زبان درازی یا غصے کا جواب غصے سے دینا اور ہر غلطی کا کوئی نہ کوئی جو راز فوراً پیش کر دینا، اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنا وغیرہ عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ اس قسم کی باتیں اس رشتے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس لیے اس سے دونوں میاں بیوی کو بہت زیادہ ان باتوں سے بچتے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا طلاق غصے میں ہو، خوشی میں ہو، جس طرح بھی ہو، وہ پڑ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ طلاق کے لیے طلاق کے الفاظ بولنا بھی نہیں ہے۔ اگر مرد نے یہ بھی کہہ دیا کہ جا تو اپنے گھر چلی جا، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ طلاق غصے میں ہو، ہنسی میں ہو، مذاق میں ہو، جس طرح بھی ہو، طلاق ہو جاتی۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فون پہ طلاق دیے نہیں ہوتی، ای میل پہ دیے نہیں ہوتی، کسی کے ہاتھ میں دیے نہیں ہوتی، کسی کے پیغام کے ذریعے دیے نہیں ہوتی۔ طلاق ہر صورت میں ہو جاتی۔ طلاق اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ طلاق ہر صورت میں ہو جاتی ہے، چاہے کہ آپ لکھ کر دیں، فون پر دیں، ای میل کے ذریعے دیں، آپ کسی دوسرے ملک میں ہوں، کسی بھی طریقے سے دیں، کسی بندے کے ذریعے دیں، آپ لکھ کر دیں، کسی بھی طریقے سے دیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا طلاق کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، یعنی کہ اس کو اتنا آسان اور معمولی مسئلہ مت لیں، بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اتنی آسان بات نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ گولی اگر بندوق میں ڈال دی جائے تو اگر وہ غلطی سے بھی دبا دو اس کو تو گولی تو چل جاتی ہے، تو اسی طرح
طلاق بھی پڑ جاتی ہے. طلاق کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے غصے میں دی ہے تو نہیں پڑتی. طلاق ہو جاتی ہے، ہر صورت میں ہو جاتی ہے. اس میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا ہے. لہٰذا اس بات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسے الفاظ بھی منہ سے ادا نہیں کرنی چاہیے. اور طلاق کے لیے طلاق کا لفظ بھی اپنانا ضروری نہیں ہے. اور بس دل میں وہ بات آ جائے اور یہ کہہ دے کہ مجھ جا تو چلی جائے، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. اور دھیان رکھنا چاہیے، اور ایسے الفاظ نہ میاں کو اور نہ بیوی دونوں کو ادا کرنے چاہیے. لہٰذا یہ طلاق ناپسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، لیکن انسان کے لیے جائز قرار دیا اس لیے کہ اس کو مشکل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ہر مسئلے کا حل انسان کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اپنے مسئلے حل کر سکے. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.